پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہاں تک کہ اگر چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں زمین کے آر پار ایک سوراخ بھی کیا جائے تو بھی وہ سوراخ زمین کی دوسری سائڈ پیسیفک اوشن میں سے ہی نکلے گا۔ دی فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں 5 سمندر ہیں۔ ان 5 سمندر میں سے سب سے بڑے سمندر کو پیسیفک اوشن ہی کہا جاتا ہے، اور یہ سمندر 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کی زمینی یعنی کل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم باقی 4 سمندروں کو نکال کر صرف پیسیفک اوشن کی ہی بات کریں تو یہ صرف ہماری دنیا کی تمام پہاڑوں، صحراؤں، جنگلات اور آئی لینڈز سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس پورے سمندر میں صرف چند آئی لینڈز ہیں اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ شاندار سمندر کے مقابلے میں ایک نقطے کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن پر زیادہ تر لوگوں نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کے چانسز لگ بھگ ناممکن ہیں۔ لیکن آج آپ ایک ایسے شخص کی اصل کہانی جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی کشتی پر اس پیسیفک اوشن میں گم ہو گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 دن تک۔ جی ہاں، اس شخص نے غلطی سے ایک ایسا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا جسے شاید ہی کوئی چاہ کر بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں سب سے زیادہ وقت اکیلے گزارنے کا یہ عالمی ریکارڈ ایک شخص نے بنایا۔ اس کا نام تھا جوس سلواڈر الوارینگا، جس نے پورے 438 ڈیز سمندر میں گزارے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی 7 فٹ کی کشتی پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس خوفناک سمندر میں آخر پچھلے 14 ماہ سے اکیلے کیسے زندہ رہا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں گے، یہ 2012 کی کہانی ہے جب جوز ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹال ایزیول میں رہتا تھا۔ اس وقت جوز کی عمر 36 سال تھی اور وہ ایک ماہر مچھیرا بھی تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک دوست کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی کشتی پر روانہ ہوا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سمندر میں فشنگ کے لیے صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، جس کی وجہ سے ان کی چھوٹی کشتی پر زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی چھوٹی سی کشتی میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ جوز، جو صرف ایک دن کا کھانا اپنے ساتھ لے گیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کے زندگی کے بدترین دن ہوں گے۔ اس نے میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور جا کر سمندر میں اپنا جال بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے فشنگ کے جال کو وہیں پر چھوڑ دیا اور ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ 6 گھنٹے تک پوری رفتار سے کشتی چلانے کے بعد وہ صبح 7 بجے ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور انہیں اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا۔ وہ اس طوفان کو بہت دور چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کی کشتی کا انجن ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی خراب ہو چکا تھا۔ اب ان کے پاس کشتی کی سمت کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ تو کوئی فلاٹ تھا اور نہ ہی بات۔ ان کے پاس ایک ہی ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی باس کو اپنی لوکیشن بھیجی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اپنے باس کے جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی آخر جواب دے گئی، اور اب ان دونوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جو ساحل دیکھ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے فنا ہو رہا تھا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور انہیں پیسیفک اوشن میں ڈھونڈا بھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کو 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے کشتی کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کی کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ دور سے نظر نہیں آ پاتی تھی، نہ تو ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم جس سے آگ لگا کر وہ سگنل دے سکے۔ یعنی جوس الوارینگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے زندہ رہنے کا امکان اب 1% سے بھی کم ہے۔ وہ جو کھانا ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ پیٹ بھرنے کے لیے ان پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگے جو آ کر کشتی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یا وہ کشتی کے ارد گرد مچھلیاں پکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے چونکہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے سمندر میں تیرتی ہوئی پلاسٹک کی بوتل کو لے کر اس میں بارش کا پانی جمع
کر کے پینا شروع کر دیا، لیکن جب کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس ذہنیت سے گزر رہے تھے اس کو تصور کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آخرکار جوز الورنگا ساتھی اس اذیت کو برداشت نہ کر سکا اور 4 ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اس چھوٹی سی کشتی پر اب جوز کے پاس کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا، اور وہ اب اس سمندر میں اکیلا رہنے لگا۔ اب جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جسے پیسیفک اوشن کا سب سے پرسکون حصہ سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کارگو شپ بھی کبھی کبھار یہاں سے گزرتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل سے نکلے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس دوران جوز نے اپنا ساتھی بھی کھو دیا تھا۔ ایک دن دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزر رہی تھی۔ جوز پچھلے 6 ماہ میں پہلی مرتبہ جہاز کو دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کے زندہ رہنے کی امید پھر سے جاگنے لگی۔ جوز نے ہر طریقے سے کارگو جہاز کی طرف اشارے کیے، لیکن بدقسمتی کے عملے کو یہ چھوٹی کشتی نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امید ایک بار پھر سے ڈھل گئی۔ 11 ماہ کے بعد جوز نے اپنی چھوٹی کشتی پر 8000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے، اور سورج کی روشنی سے جسم کو بچانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک زیر جامہ بچا تھا۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی 14 مہینوں کے بعد، جوز نے قریب ہی پانی میں ناریل کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ ایک آئی لینڈ قریب آ گیا ہے جہاں درختوں سے ٹوٹے ہوئے ناریل پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واقعی ایک آئی لینڈ دیکھا۔ جوز ڈر گیا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، تیرتے تیرتے آئی لینڈ پر پہنچا۔ گزشتہ جوز نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا، اور جب وہ پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جس میں ایک شخص موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جوز نے پہلی بار کسی دوسرے شخص سے ملاقات کی۔